الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ۔ آج سلسلہ چشت کی ایک بہت نامور شخصیت خواجہ خواجگان معین الحق والدین حسن السنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کرنا ہے۔ آپ مشائخ چشت کے اعلیٰ مشائخ اور اولیاء مانے جاتے ہیں، ریاضت اور کرامت میں شہرہ آفاق ہوئے اور ولایت کے اوصاف میں موصوف تھے، عظیم الشان اور رفیع المقام تھے، صحیح النسب سادات میں سے تھے۔ آپ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ خلافت ملا تھا اور سلسلہ چشت کو بر صغیر پاک و ہند میں امام الطریقت کی حیثیت سے رائج کیا۔ آپ کی تشریف آوری سے اس ملک میں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بعد مفکرین اسلام نے ہند النبی اور ہند الولی کے خطابات سے یاد کیا۔ تذکروں میں لکھا ہے کہ آپ ہمیشہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، چنانچہ 60 سال تک یہی معمول رہا۔ آپ کی جس پر نگاہ لطف پڑتی خدا رسیدہ بنا دیتی تھی۔ 7 دن بعد خشک روٹی کو پانی میں بھگو کر افطار کیا کرتے تھے، اور اگر لباس پھٹ جاتا تو پیوند لگا لیتے تھے۔ آپ کا اصل وطن سجستان تھا اور آپ کا سلسلہ نسب پدری یوں ہے: خواجہ معین الدین بن غیاث الدین بن سید کمال الدین بن سید احمد حسین بن سید طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید ابراہیم بن امام علی رضا بن موسیٰ کاظم بن امام جعفر امام محمد باقر امام الزین العابدین بن ثاقلین سید الکونین امام حسین بن علی مرتضیٰ علیہم اجمعین۔ آپ کے والد گرامی سید غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ عراق میں فوت ہوئے اور ان کا مزار وہیں پر ہے۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی خاص الملکہ تھا، جو اصفہان کے رہنے والی تھی، مگر آپ نے خراسان میں پرورش پائی۔ جب آپ کی عمر 11 سال ہوئی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ سید غیاث الدین کے 3 بیٹے تھے، تینوں کو والد کا ورثہ ملا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ورثہ میں ایک وسیع باغ ملا تھا۔ آپ باغ میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس قلندر ابراہیم نامی مجذوب آیا۔ حضرت خواجہ نے اس کی بڑی تعظیم کی اور اٹھ کر اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور ایک درخت کے سائے میں بٹھایا، انگور کا ایک خوشہ پیش کیا۔ قلندر نے انگور کی طرف تو رغبت نہیں کی، مگر اس نے اپنے تھیلے سے تھوڑا سا کنجارہ نکال کر آپ کے ہاتھ پر رکھا اور دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ کے منہ میں رکھا۔ حضرت خواجہ نے اسے چکھا ہی تھا کہ آپ کے دل میں انوار الہیہ اترنے لگے اور دنیا کے خواہشات دل سے ختم ہونے لگی۔ تھوڑے دنوں میں باغ کو بیچا اور رقم غریبوں میں تقسیم کر دی اور طلب خداوندی کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر سفر کو روانہ ہوئے اور سمرقند جا پہنچے۔ وہاں قرآن پاک حفظ کیا، ظاہری علوم حاصل کیے، فراغت علوم کے لیے عراق کو روانہ ہوئے اور قصبہ ہارون میں جا پہنچے۔ یہ قصبہ نشاپور کے قریب تھا۔ ان دونوں وہاں خواجہ عثمان ہارونی روحانی تربیت میں مشغول تھے۔ آپ مرید ہوئے اور کئی سال تک آپ کی خدمت میں رہے، خدمت روحانی سر انجام دیتے رہے۔ باطنی امور کی تکمیل کے بعد خرقہ خلافت حاصل کیا اور پھر بغداد کو روانہ ہوئے۔ راستے میں قصبہ سنجان آتا ہے۔ ان دونوں وہاں حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ ان کی صحبت سے فیضیاب ہو کر کوہ جودی جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لنگر انداز ہوئی تھی پر گئے۔ کوہ جودی سے بغداد جاتے ہوئے جیلان کا قصبہ آتا ہے۔ ان دنوں جیلان میں حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ فروز تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کچھ دن حضرت حضور غوث آپ کی مجلس میں غوث اعظم کی مجلس میں رہے، پھر آپ ہم رکاب بغداد پہنچے۔ ان دنوں بغداد میں شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی کے پیر و مرشد شیخ ضیاء الدین موجود تھے۔ حضرت خواجہ نے ان کی مجلس میں کچھ وقت گزارا۔ اسی مقام پر شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی سے ملاقات ہوئی۔ اسی سفر میں حضرت خواجہ محبوب سبحانی خواجہ عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف ملاقات حاصل ہوئی۔ پھر خرقہ خلافت بھی ملا۔ وہاں سے رخصت ہو کر ہمدان آئے۔ ہمدان میں حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ سے استفادہ کیا۔ ہمدان سے نکل کر آپ نے تبریز کا رخ کیا۔ تبریز میں ان دونوں حضرت ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ جلال الدین تبریزی کے پیر و مرشد تھے، جلوہ فرما تھے۔ خواجہ نے
ان کی صحبت سے فائدہ حاصل کیا، وہاں سے اصفہان پہنچے۔ کچھ عرصہ حضرت محمود اصفہانی کی صحبت میں سے استفادہ کیا۔ اس روحانی سفر اور نورانی بزرگوں کی ملاقات کے بعد آپ کو ہندوستان کی طرف جانے کا خیال آیا۔ راستے میں آپ کی ملاقات ابو سعید مہمندی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ وہاں سے استر آباد آ کر حضرت خواجہ ناصر الدین استر آبادی کی مجلس میں قیام فرماتے رہے۔ خواجہ ناصر الدین اپنے وقت کے عظیم القدر شیخ اور کامل ولایت بزرگ تھے۔ آپ خواجہ باجزید مستعمیر رحمۃ اللہ الکلاد میں سے تھے۔ ان دونوں آپ کی عمر 127 سال ہو چکی تھی۔ یہ وہ بزرگ تھے جن کی صحبت سے ابو سعید ابو الخیر اور شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ جیسے نامدار بزرگوں بھی استفادہ کرتے رہے تھے۔ وہاں سے چل کر غرنین میں تشریف لائے۔ وہاں شیخ العارفین شیخ عبد الواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے استفادہ کیا۔ شیخ عبد الواحد غزنوی پیر و شیخ نظام الدین کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین ان سفر میں مختلف اولیاء وقت سے استفادہ کرتے رہے۔ ان کے ممالک اولیاء کبار کی مجلس سے مستفیض ہوئے۔ اس کے بعد ہندوستان کا رخ کیا۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر جو دیہانی قدس سے فرمایا کرتے تھے کہ جن دونوں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ اصفہان تشریف لائے تو خواجہ محمود اصفہانی کو ملے۔ انہوں نے انہی دنوں قطب الاقطاب بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت قطب الاقطاب کی خواہش تھی کہ خواجہ محمود اصفہانی سے بیعت ہوں، مگر جب خواجہ معین الدین کو دیکھا تو بیعت کے لیے استعداد کی اور مرید بن گئے۔ وہاں سے دونوں بزرگ ہرات پہنچے۔ ہرات میں ان دونوں یادگار نامی حاکم حکومت کر رہا تھا۔ وہ ایک اعتقاد کے طور پر امامیہ شیعہ تھا۔ وہ نہایت اہتمام کے ساتھ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا کرتا تھا۔ وہاں وہ یہاں تک سخت شیعہ تھا کہ اس کی رائے میں اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام ابو بکر یا عثمان یا عمر رکھ لیتا تو اسے قتل کر دیتا تھا۔ حضرت خواجہ وہاں سے پہنچے تو اتفاق سے محمد یادگار کے خاص باغ میں قیام پذیر ہوئے۔ اندر ایک حوض تھا، آپ اس حوض کے کنارے پر رہنے لگے۔ ایک دن محمد یادگار اپنی سیر کو آیا تو حضرت خواجہ کو حوض کے کنارے دیکھ کر غضبناک ہو گیا۔ ابھی وہ آپ کے وہاں سے نکالنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت خواجہ کی نگاہیں اس کے چہرے پر پڑیں تو وہ فوراً ہی آپ کے پاؤں میں آ گرا اور بے ہوش ہو کر تڑپنے لگا۔ حضرت خواجہ نے اسے حالت میں دیکھا تو حوض سے پانی لے کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آ گیا۔ حضرت خواجہ کی نگاہ اور پانی کے چھینٹوں کا یہ اثر ہوا کہ وہاں کے صحابہ کرام کے بغض سے دھل گیا اور مذہب شیعہ کے عقیدے سے تائب ہو گیا اور اپنے دربار کے عمراء اور اکین کو لے کر حضرت خواجہ کا مرید بن گیا۔ اپنا تمام مال اور خزانہ حضرت خواجہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یہ سارا مال تمہارا ہے بلکہ ان لوگوں کا ہے جن سے تم نے ظلم و ستم سے چھینا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ یہ سارا مال ان کو واپس کر دیا جائے اور اپنے ملک غلاموں کو کنیزوں کو آزاد کر دو تاکہ تمہیں خدا شناسی کا موقع ملے۔ وہ کوئی دن حضرت خواجہ کی زیر تربیت رہے اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ آپ نے اسے ہرات کی ظاہری اور باطنی خلافت پر مامور فرمایا۔ ہرات سے چل کر خواجہ بلخ پہنچے۔ چند دنوں احمد خضرویہ کے پاس ٹھہرے۔ وہاں ایک ضیاء الدین نامی حکیم تھا۔ وہ بڑا مغرور اور حکمت میں مشہور تھا۔ وہ اولیاء اللہ اور درویشوں کا منکر تھا۔ ایک دن حضرت خواجہ دامن کو کی ایک وادی میں جا پہنچے اور ایک کلنگ کو اپنے تیر کا نشانہ بنا کر آگ میں کباب بنا رہے تھے کہ حکیم ضیاء الدین میں اتفاق کا نام نکلا۔ وہ حضرت خواجہ کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت خواجہ نے بھنے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا حکیم کو دیا۔ وہ کھاتے ہی زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد نہایت اخلاص کے ساتھ مرید ہو گیا اور حکمت کی ساری کتابیں دریا میں پھینک دی۔ بلخ سے دوبارہ غزنین آئے۔ ہم اس سے پہلے شمس العارفین کی شہرت کا ذکر کر چکے ہیں۔ آپ وہاں سے چلے تو لاہور پہنچے۔ لاہور میں 10 ماہ مخدوم علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پرانوار پر اعتکاف کیا۔ آپ کے مزار سے آپ نے بے پناہ باطنی فوائد حاصل کیے۔ لاہور سے روانہ ہو کر دہلی پہنچے۔ کچھ دنوں وہاں دہلی قیام فرما کر 10ویں محرم 561 ہجری کو دارالخیر اجمیر میں رونق ہوئے۔ اجمیر میں سب سے پہلے جس نے شرف ارادت حاصل کیا وہ میر سید حسین خنگ سوار تھے۔ آپ پہلے شیعہ مذہب رکھتے تھے لیکن بعد میں تائب ہو کر آپ کے مرید ہو گئے اور اعلیٰ مراتب پر پہنچے۔ میر سید حسین کے مرید ہونے کے بعد ہزاروں چھوٹے بڑے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مرید ہونے لگے۔ ان میں اکثر لوگ غیر مسلم تھے جو اسلام سے مشرف ہو کر حضور کے مرید بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ سرزمین ہندوستان میں اسلام کی شمع اسی خاندان عالی شان کے طفیل روشن ہوئی۔
اجمیر میں ایک شخص حضرت خواجہ معین الدین کی خدمت میں رہتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اس علاقے کا ظالم حاکم نے میرے بیٹے کو کسی گناہ اور جرم کے بغیر قتل کر دیا ہے، میں آپ سے امداد کا خواستگار ہوں اور انصاف کا امیدوار ہوں۔ حضرت خواجہ نے جب یہ بات سنی تو اپنی جگہ سے اٹھے، مقتول کی لاش کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے نوجوان، اگر ظالم حاکم نے تجھے ناحق قتل کر دیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو مقتول نے اسی وقت حرکت کی اور زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین پہلی بار اجمیر پہنچے تو شہر کے بہر ایک ایسے درخت کے نیچے قیام فرمایا جہاں اجمیر کے راجے کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے۔ رات کو اجمیر کے راجہ کے اونٹ آئے، ساربانوں نے حضرت خواجہ کو بتایا کہ یہ جگہ راجہ کے سرکاری اونٹوں کے لیے مقرر ہے، آپ کہیں اور تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا، ہم تو چلے جائیں گے، تو تم لوگ اونٹوں کو بٹھا لو۔ آپ وہاں سے اٹھ کر انا ساغر جھیل کے حوض کے کنارے جا پہنچے۔ اس حوض کے ارد گرد کئی بت خانے بنائے گئے تھے۔ رات گزر گئی، صبح ساربانوں نے کوشش کی اونٹوں کو اٹھائیں، مگر کوئی اونٹ اٹھنے کا نام لیتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سینے زمین کے ساتھ پیوست ہو چکے ہیں۔ ساربانوں نے جان لیا کہ یہ اس فقیر کی بد دعا کا نتیجہ ہے جسے ہم نے اٹھا دیا ہے۔ وہ تمام حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اب اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو اٹھنے کا حکم دے دیا ہے۔ ساربان جب واپس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سارے اونٹ اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی۔ اسلام کے دشمن جمع ہوئے اور اجمیر کے راجے کے پاس شکایت کی اور کہا، یہ ایک بیگانہ آدمی ہمارے بت خانے کے پاس سکونت بنائے بیٹھا ہے، چونکہ اس کا مذہب غیر مذہب ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، اس کو وہاں سے جانے کا حکم صادر فرمائیں۔ اجمیر کے راجہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس فقیر کو تالاب کے کنارے سے اٹھا کر ملک سے باہر کر دیا جائے۔ راجہ کے سپاہی خاصی تعداد میں پہنچے، حضرت خواجہ کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا۔ حضرت خواجہ نے مٹی کی مٹھی اٹھائی اور آیت الکرسی پڑھ کر ان کی طرف پھینکی۔ ان لوگوں کے جسم خشک ہو گئے، جہاں جہاں تھے وہاں ہی پتھر بن گئے، جو دور تھے وہ دیکھ کر بھاگ گئے۔ دوسرے دن اجمیر کے ہندو اپنے بت خانے کی پوجا کے لیے تالاب کے کنارے پر پہنچے۔ ان کا مہانت رام دیو بڑی تعداد لے کر وہاں پہنچا اور حضرت خواجہ کی طرف آگے بڑھا۔ یوں ہی وہ نزدیک آیا، کانپنے لگا۔ اس کے دل میں اتنی دہشت پھیلی کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آپ کا مرید ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں جو لکڑی یا پتھر آیا اسے اٹھا کر ہندوؤں کی طرف پھینکا، انہیں پریشان کر کے بھگا دیا۔ حضرت خواجہ نے رام دیو کی یہ خدمت دیکھی تو پانی کا ایک پیالہ بھر کر اسے پینے کو دیا۔ پانی پیتے ہی اس کے دل کا شیشہ صاف ہو گیا، اس کا چہرہ چمکنے لگا اور صدق کے دل سے آپ کا مرید ہو گیا۔ حضرت خواجہ نے اس کا نام شادی دیو رکھا، اپنی تربیت میں لیا۔ شادی دیو ہندی زبان میں مسرت بخش کو کہتے ہیں۔ اس کرامت کے واقعہ ہونے کے بعد اجمیر کے لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ شاید بہت بڑا جادوگر ہے اور اس کے مقابلے میں کسی بڑے جادوگر کو بلانا چاہیے۔ راجہ اجمیر نے جوگی پال کو، جو جادوگر کے فن میں سارے ہندوستان میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، بلایا اور حکم دیا کہ اپنے جادو کے زور سے اس شخص کو شکست دی جائے۔ جے پال 1500 جادوگروں کو لے کر اجمیر پہنچا اور راجہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ہم اس کے مقابلہ کریں گے۔ جے پال کی قیادت میں اتنے جادوگر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس پہنچے۔ آپ اٹھے، آپ نے تازہ وضو کیا اور اپنی لاٹھی کے ساتھ اپنے تمام ساتھیوں کے ارد گرد ایک لکیر کھینچی اور اعلان کیا کہ انشاءاللہ اس لکیر کے اندر ہمارے کسی دشمن کو آنے کی جرت نہیں ہوگی۔ چنانچہ جو ہی کسی نے لکیر سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، وہ منہ کے بل گر پڑا۔ ناچار وہ لوگ واپس ہو گئے اور آنا ساگر کے حوض کے کنارے بیٹھ گئے۔ ان کی اس حرکت کا مطلب یہ تھا کہ حضرت خواجہ کا کوئی ساتھی حوض سے پانی نہ لے سکے۔ چنانچہ پانی کو بند کر دیا۔ حضرت خواجہ نے شادی دیو نو مسلم کو حکم دیا کہ وہ آگے جا کر کسی طرح حوض کے پانی سے ایک پیالہ بھر لائے۔ وہ اٹھا اور حوض پانی کے کنارے سے ایک پیالہ بھر لایا۔ اس پانی کے پیالے میں سارے حوض کا پانی سمٹ گیا اور حوض خالی ہو گیا۔ یوں محرم ہوتا تھا کہ اس حوض میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ حضرت خواجہ کے تمام مرید اس پیالے سے پانی پیتے، وضو کرتے، لیکن پانی کم نہ ہوتا۔ دوسرے دن حوض کو پانی سے خالی پا کر تمام جادوگر تنگ آ گئے، بعض تو پیاس کی وجہ سے ہلکان ہو گئے۔ جے پال خود اٹھا، اس لکیر کے کنارے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہنے لگا، اللہ کی مخلوق پیاس سے مر رہی ہے، تم اپنے آپ کو فقیر کہتے ہو؟ فقیر تو رحم دل اور سخی ہوتا ہے۔ اب داد رسی کا تقاضا ہے کہ بندوں کے لیے پانی کو کھول دیا جائے۔ حضرت خواجہ نے جے پال کی یہ بات سنی اور شادی دیو کو حکم دیا کہ یہ پانی کا پیالہ تالاب میں انڈیل دیا جائے۔
جو ہی یہ پیالہ تالاب میں ڈالا زمین میں جوش آیا اور تالاب لبالب بھر گیا۔ اب جادوگروں نے اکٹھے ہو کر جادوگری کا آغاز کر دیا۔ خواجہ صاحب کے ساتھیوں کو یوں دکھائی دیتا تھا کہ پہاڑ کی چوٹیوں سے ہزاروں اور لاکھوں سانپ اس لکیر کی طرف بڑھے ہیں۔ جو ہی کوئی سانپ لکیر تک پہنچتا اپنا سر لکیر پر رکھ دیتا۔ جے پال یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ اب اس نے جادوگروں کو کہا کہ آسمان سے آگ برسا دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتنی آگ برسی کہ سارے جنگل انگار اور شعلوں سے بھر گیا۔ ہزاروں درخت آگ میں جلنے لگی، لیکن اللہ کی مہربانی دائرے کے اندر کوئی آگ کا اثر نہ ہوا۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو ان کے ارد گرد کا سارا علاقہ جل گیا، مگر خواجہ کے دوستوں کو آج تک نہیں پہنچی۔ تو جے پال کو کہنے لگے کوئی اور کام کرنا چاہیے۔ جے پال کے سر پر ہرن کے چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا، ہوا میں پھینکا اور چھلانگ لگا کر اس میں سوار ہو گیا اور آسمان کی طرف پرواز کرتا نظر آنے لگا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ حضرت خواجہ نے جے پال کو اس طرح اڑتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنے جوتوں کی طرف نگاہ کی اور فرمایا کہ جاؤ اور جے پال کو بدترین حالت میں واپس لاؤ۔ دونوں جوتے ہوا میں اڑتے ہوئے جے پال کے سر پر کھڑکنے لگے۔ جے پال کو مجبوراً واپس آنا پڑا۔ نڈال ہو کر رونے لگا اور اپنا سر حضرت خواجہ کے قدموں میں رکھ دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا، مرید ہو گیا۔ تو اس نے التجا کی کہ میں قیامت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دعا کی اور فرمایا جاؤ تمہیں دائمی زندگی مل گئی ہے، لیکن لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے ہوئے۔ یہ بات مشہور ہے کہ جے پال آج تک اجمیر کے پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے، جو ہر جمعرات حضرت خواجہ کے روزہ اقدس کی زیارت کو آتا ہے۔ اجمیر کے راجہ نے جے پال کو شکست خوردہ دیکھ کر شادی دیو کی طرح اس سے بھی مایوس ہو گیا، تو شہر واپس چلا آیا اور دل میں عہد کر لیا کہ حضرت خواجہ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ کچھ دنوں بعد حضرت خواجہ بھی اجمیر شہر کے اندر تشریف لے آئے اور ایک مکان میں رہنے لگے۔ یہ مکان اسی جگہ تھا جہاں ان دنوں آپ کا مزار ہے۔ ایک دن خواجہ اجمیری نے اجمیر کے راجہ کو پند و نصیحت کی اور تربیت دی کہ راجہ اسلام قبول کر لے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کے اسلام لانے سے مایوس ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ کیا تم نے اسلام قبول نہیں کیا؟ اب لشکر اسلام آئے گا اور اجمیر پر حملہ کرے گا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ شہاب الدین غوری نے مختصر سا لشکر لے کر ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ اس نے اجمیر پر زبردست جلغار کی اور اس جگہ میں راجہ اجمیر کو قتل کر دیا گیا، مگر راجہ پتھورا کو زندہ گرفتار کر لیا۔ راجہ پتھورا ان دنوں دہلی کا حکمران تھا اور راجہ اجمیر اس کے ماتحت اجمیر کا حکمران تھا۔ یہ بات عام مشہور کہ جن دنوں لشکر اسلام کے ہندوستان میں آمد ہوئی تو ان دنوں راجہ پتھورا اجمیر میں آیا ہوا تھا۔ راجہ پتھور کے ملازمین نے ایک مسلمان کو تنگ کیا۔ یہ مسلمان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید خاص تھا۔ وہ فریادی بن کر حضرت خواجہ کے حضور آیا۔ خواجہ نے راجہ پتھورا کی سفارش کی، اس نے غریب کی داد رسی نہ کی۔ حضرت خواجہ نے اس بات پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا ہم نے راجہ پتھورا کو زندہ گرفتار کرا دیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سلطان قطب الدین بیگ 602 میں دہلی کے تخت پر بیٹھا تھا اور اسی سال راجہ پتھورا کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ایک دن حضرت خواجہ اجمیر کے نواح میں جا رہے تھے۔ شیخ علی نامی مرید آپ کے ہم رکاب تھا۔ وہاں ایک شخص آیا، اس نے آتے ہی شیخ علی کو پکڑ لیا اور کہا میرا قرضہ ادا کرو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت خواجہ نے بڑی انکساری اور نرمی سے قرض خواہ کو کہا کہ تم اسے تھوڑی سی مہلت دے دو، یہ قرض ادا کر دے گا۔ خواجہ کی اس نرمی کے پرواہ کیے بغیر وہ شخص نہایت بے ادبی سے بولا اگر اس کی سفارش اتنی اچھی لگتی ہے تو مجھے اپنی جیب سے قرض دے دو۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت خواجہ کو غصہ آ گیا اور اپنی چادر زمین پر بچھا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس پر چادر پر درم دینار برسنے لگے۔ آپ نے اس بے ادب قرض خواہ کو کہا کہ اپنا قرضہ اٹھا لو مگر اپنے حق سے زیادہ نہ لینا۔ وہ شخص آگے بڑھا اور لالچ کرتے ہوئے اپنے حق سے زیادہ رقم اٹھانے لگا، مگر اس کا ہاتھ اسی وقت خشک ہو گیا۔ اب چلانے لگا، توبہ کر کے حضرت خواجہ کے قدموں میں گر پڑا۔ حضرت نے دست شفقت پھیرتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور اس کا ہاتھ تندرست ہو گیا۔ یہ بات حضرت درست کرا دی کہ حضرت خواجہ کی 2 اہلیہ تھیں، ایک تو سیدہ وجیہ الدین جو حضرت خنگ سوار کی ماموں تھے کی بیٹی تھی، ان کے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق کے باطنی حکم سے آپ سے نکاح کر دیا۔ اس بی بی کا اسم گرامی بی بی عصمت تھا۔ ان کے بطن سے 3 بیٹے تھے، خواجہ ابو سعید، خواجہ فخر الدین، خواجہ اسام الدین۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ
حضرت لاولد تھے، ان کی بات قابل اعتبار نہیں، کیونکہ حضرت سلطان التارکین شیخ حمید الدین صوفی ناگواری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شیخ فرید قدس رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا کی زبانی لکھتے ہیں کہ ایک دن خواجہ محی الدین سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے اس غلام کو خاطب کر فرمایا، حمید الدین، جن دنوں میں جوان اور توانا تھا اور ابھی میری اولاد نہیں ہوئی تھی، میں نے اپنے حرب سے اپنے اللہ سے کچھ طلب کیا کرتا تھا، بلا تکلف مل جایا کرتا تھا۔ اب میں بوڑھا ہو چکا اور مجھے اللہ نے اولاد فرزند بھی عطا فرمائے ہیں، میرا مقصد دعاؤں و نداؤں سے حاصل ہو جاتا ہے۔ حمید الدین نے عرض کیا، حضور آپ پر تو یہ بات واضح ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے تھے تو آپ کو بے موسم میوے میسر آیا کرتے تھے، یہ بے تکلیف اور بلا استدعا ملا کرتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم رزق کا انتظار فرمایا کرتی تھی اور ہموں کو ہوتا تھا کہ ان کھجوروں کی شاخوں کو ہلائیں تاکہ تازہ کھجوریں گریں، تو آپ شاخوں کو ہلاتی تو تازہ کھجوریں گرتی تھیں۔ آپ کے ساتھ بھی سابقہ ایام زندگی اور آج کے حالات میں اتنا فرق ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین نے یہ جواب سن کر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا۔ تذکروں میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین الزبیری کے بیٹے ابو سعید کی عمر 50 سال ہوئی تھی کہ اللہ نے انہیں 2 بیٹے عنایت فرمائے۔ آپ کے دوسرے بیٹے فخر الدین بڑے بزرگ اور صاحب نعمت بزرگ تھے، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے وفات سے 20 سال بعد تک زندہ رہے اور 70 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ ان کے 5 بیٹے تھے اور قصبہ سراوار جو اجمیر سے 16 میل کے فاصلے پر ہے فوت ہوئے، تو ان کا بھی مزار بھی وہی ہے۔ خواجہ اسلام الدین حضرت خواجہ کے بیٹے کہیں گم ہو گئے تھے، وہ عبدالوں کی مجلس میں مل گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال تھی۔ آپ کے 7 بیٹے تھے، ان میں خواجہ اسلام الدین سوختہ بڑے صاحب کرامت بزرگ ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بدایونی آپ کے احباب میں سے تھے۔ آپ کی قبر اجمیر میں مغرب کی طرف کے قصبہ سائرہ میں ہے۔ حضرت خواجہ کی دوسری بیوی ہندوستان کے راجاؤں میں سے ایک راجہ کی بیٹی تھی۔ یہ قلعہ پٹیلی کا حاکم جس کا نام ملک خطاب تھا نے ہندوؤں کے ایک علاقے پر حملہ کیا، بہت سے ہندو مارے گئے اور راجہ کی بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین نے اپنی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کی، آپ نے اسے قبول فرماتے ہوئے اسے نکاح کر لیا اور اس کا اسلامی نام امت اللہ رکھا۔ اس افتماع بی بی کے بطن سے ایک بیٹی پیدا جس کا نام حافظہ جمال تھا۔ یہ بڑی عابدہ، زاہد اور پارسا تھی۔ آپ کو اپنے والد سے بڑی ارادت تھی، آپ نے اسے روحانی تربیت دی اور خرقہ خلافت سے بھی نوازا اور مستورات کی ہدایت اور تبلیغ کے لیے وقف کر دیا۔ چنانچہ ہندوستان میں ہزاروں عورتیں آپ کی کوششوں سے قرب الہی کے درجہ کو پہنچی۔ حافظہ جمال کے خاوند کا اسم گرامی شیخ نقی الدین تھا۔ بی بی حافظہ جمال کا مزار حضرت خواجہ کے مزار کے پہلو میں ہے۔ اس بیٹی کے علاوہ آپ کی اس بیوی امت اللہ کے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے، مگر دونوں شیر خارگی کی حالت میں فوت ہوئے۔ یاد رہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بے شمار خلفاء تھے اور لاکھوں لوگ فیض یاب ہوئے۔ ہم تبرکن چند خلفائے معروف کے اسماء گرامی بیان کرتے ہیں۔ قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فخر الدین آپ کے بیٹے، شیخ حمید الدین ناگوری، شیخ وجیہ الدین، شیخ حمید الدین صوفی۔ آپ کا لقب سعد بن زید تھا، آپ کا نسب اشرم و مجرہ سے جا ملتا ہے۔ خواجہ برہان الدین، شیخ احمد ہشتم، شیخ محسن، خواجہ سلیمان غازی، شیخ شمس الدین، خواجہ حسن خیات، جے پال جوگی المعروف عبید اللہ۔ آپ کو حضرت خواجہ کی دعا سے جادونی زندگی ملی تھی۔ شیخ صد الدین کرمانی، بی بی حافظہ جمال حضرت خواجہ کی بیٹی، شیخ محمد ترک نارسومی، شیخ علی سنجری، خواجہ یادگار سبزواری، خواجہ عبداللہ بیابانی۔ شیخ حضرت آپ کی دعا فرمائی تو آپ لوگوں کے لیے ہر دل عزیز، عام لوگوں کا بول و بازار بطور تبرک لیے جا کرتے تھے، ان سے عطر اور عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ وحید براور شیخ احمد، سلطان مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان مسعود غازی، سلطان ستار مسعود غازی شہید کے علاوہ ہیں کا مزار قصبہ بڑائچ میں ہے۔ حضرت سلار مسعود غازی شہید کو آپ کے خلمہ میں لکھا ہے، انہیں غلطی ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ کی وفات اور سلار شہید کی وفات میں 200 سال کا فاصلہ ہے۔
سید الافطاب کے مغل لکھتے ہیں کہ جس دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وصال ہوا، آپ نے نماز عشاء کے بعد اپنے حجرے کا دروازہ بند کر دیا اور اپنے خاص احباب کو اندر آنے سے روک دیا۔ حجرے کے دروازے پر بیٹھنے والے مجاور راز مہربان راز ساری رات آنے جانے والے قدموں کی آوازیں سنتے رہے۔ انہوں نے سوچا حضرت خواجہ واحد میں ہیں، مگر الصبح آوازیں رک گئیں۔ نماز کا وقت ہوا، دروازے پر دستک دے گئی، آواز دی مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ دروازہ کھولا گیا تو دیکھا حضرت خواجہ فوت ہو چکے ہیں۔ آپ کی پیشانی پر نور کی روشنائی سے لکھا ہوا دکھائی دیتا تھا، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کے حبیب تھے اور اللہ کی محبت میں فوت ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین کی ولادت مبارک 537 میں ہوئی اور تمام تذکرہ نگاروں کا اس پر اتفاق ہے۔ آپ کا وصال پیر ششم ماہ رجب المرجب 633 میں ہوا۔ یہ سلطان شمس الدین التمش کا عہد حکومت تھا۔ آپ کا روضہ منورہ دارالخیر اجمیر شریف میں ہے۔ پہلے آپ کا مزار سادہ اینٹوں سے بنایا گیا تھا، اس کے بعد پتھروں سے عمارت بنائی گئی۔ آپ کا مزار ایک عرصہ تک قبروں کی طرح رہا۔ سب سے پہلے خواجہ حسین ناگوری نے مزار کی تعمیر کی تھی، اس کے بعد بادشاہ ہندوستان آتے رہے اور آپ کے مزار کو شاندار عمارت کی صورت میں تعمیر کراتے رہے۔ خصوصاً شہاب الدین محمد شاہ جہان بادشاہ غازی نے آپ کے روضہ کی عمارت کو بنایا اور ساتھ ہی ایک شاندار مسجد تعمیر فرمائی۔ اس مزار پر انوار کے فیض و برکات کے ساتھ آج تک ظاہر ہو رہے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت اور حاجات براری کے ہزاروں واقعات سامنے آئے ہیں۔ اجمیر شریف کی وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے، جسے اخبار الاخیار کے مصنف نے لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں ہندوستان پر ایک راجہ حکومت کرتا تھا جس کی سلطنت برہما سے لے کر غزنی تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا راجہ کا نام آجا تھا، جسے ہندی زبان میں آفتاب کہا جاتا تھا۔ میر کو پہاڑ کے معنوں میں لکھا جاتا ہے، اس طرح شہر کا نام آجا میر رکھا گیا۔ چنانچہ ہندی میں شہر کا نام آجا میر یا آجا میر رکھا، مگر زمانے کے ساتھ زبان تبدیل ہوئی تو اسے اجمیر مشہور ہو گیا۔ لاہور کا نام پرانا نام لاہو پور تھا، پھر ایک وقت آیا تو مسلمانوں نے اسے لاہو ور اور لاہا نور کہا شروع کر دیا۔ ایسا تھا یہ نام لاہور کے نام سے مشہور ہو گیا۔ حضور کے وفات پر سب سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 633 میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدن درجات عطا فرمائے، ہمیں انہیں کی غلامی میں نصیب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔